السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈاکٹر فاسٹس، جو کہ ایک پلے ہے، کرسٹوفر مارلو نے لکھا ہے۔ اس پلے کے اباؤٹ میں نے ایک اور ویڈیو بھی بنائی ہے، بہت ہی سمپل انگلش میں ہے۔ اگر آپ لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس پلے کا کمپلیٹ نیم ہے دا ٹریجیکل ہسٹری آف لائف اینڈ ڈیتھ آف ڈاکٹر فاسٹس۔ یہ ایک پلے ہے جو ڈاکٹر فاسٹس کی لائف کے بارے میں لکھا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کس طرح نالج کے ہوس میں آ کے یا نالج کی لالچ میں آ کے کس طرح اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس پلے کو۔ اس کے کریکٹرز کی بات کریں تو ویگنر ایک کریکٹر ہے جو ڈاکٹر فاسٹس کا سرونٹ ہے۔ اس کے علاوہ ویلڈس اینڈ کارنیلیس ہیں جو کہ ڈاکٹر فاسٹس کے ٹیچرز ہیں، جنہوں نے ڈاکٹر فاسٹس کو بلیک میجک کے بارے میں بتایا ہے اور سکھایا ہے۔ اس کے بعد ہے گڈ اینڈ بیڈ اینجلز۔ یہ بھی دو کریکٹرز ہیں جو بار بار اس پلے میں ڈاکٹر فاسٹس کے پاس آتے ہیں۔ گڈ اینجل تو اس کو روکتا ہے کہ آپ بلیک میجک وغیرہ نہ سیکھو، لیکن بیڈ اینجل اس کو انکریج کرتا ہے کہ نہیں، آپ کو بلیک میجک سیکھنا چاہیے۔ چوتھا کریکٹر ہے ڈاکٹر فاسٹس خود۔ میفیسٹوفلس بھی ایک کریکٹر ہے جو شیطان ہے، اور لوسیفر جو شیطانوں کا بھی شیطان ہے، اور ایک اولڈ مین۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مائنر کریکٹرز اس پلے میں ہیں، لیکن جو مین کریکٹرز ہیں وہ یہی ہیں جس کے تھرو یہ پوری جو اسٹوری ہے وہ ریوالو کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، کریکٹرز تو ہو گئے، اب بات کرتے ہیں اسٹوری کی۔ اسٹوری اسٹارٹ ہوتی ہے ڈاکٹر فاسٹس سے، جو کہ وٹنبرگ ایک علاقہ ہے جرمنی کا، وہاں پہ رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہاں سے اس کی اسٹوری اسٹارٹ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس ایک بہت ہی بڑا سمارٹ آدمی تھا، ایک فلاسفر تھا، اس کے پاس نالج کی کمی نہیں تھی، بہت زیادہ نالج تھا اس کے پاس، لیکن وہ اور بھی زیادہ کی تلاش میں تھا۔ اس کو ایک کیوریوسٹی تھا لرننگ کا۔ وہ اتنا زیادہ نالج ہونے کے باوجود بھی وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس اس سے بھی زیادہ نالج ہو، وہ بہت زیادہ نالج حاصل کر سکے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ ایک فلاسفر ہے، تو فلاسفر اگر وہ فلاسفر ہے مطلب اس کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا وہ کچھ ڈیفرنٹ سیکھے۔ تو پھر اس کے مائنڈ میں آئیڈیا آیا بلیک میجک کا، اور اس نے بولا کہ میں نے اتنا نالج حاصل کر لیا ہے، اب میں بلیک میجک سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ چیز وہ اپنے سرونٹ جو ویگنر ہے اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے۔ تو ویگنر اس کو دو لوگوں سے ملاتا ہے، ویلڈس اینڈ کارنیلیس، کہ وہ جو ویگنر ہے وہ ان کو ان دو لوگوں سے ملاتا ہے کہ آپ ان کے پاس جاؤ بلیک میجک سیکھنے کے لیے۔ یہ جو دونوں کریکٹرز ہیں یہ اس کے ٹیچرز ہیں ڈاکٹر فاسٹس کے، اور وہ اس کو بلیک میجک کے بارے میں سکھا دیتے ہیں۔ بلیک میجک تو وہ سیکھ لیتا ہے، لیکن اس کا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور بھی وہ زیادہ کی تلاش میں ہوتا ہے۔ تو جب وہ بلیک میجک سیکھ رہا ہوتا ہے تب اس کو بہت سارے گوڈ کی طرف سے بہت سارے اشارے بھی ملتے ہیں کہ اسے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بلیک میجک سیکھنے کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتے۔ بہت سارے فور شیڈوئنگ ہوتے ہیں، گوڈ کی طرف سے اس کو اشارے ملتے ہیں، گڈ اینڈ بیڈ اینجلز آتے ہیں۔ گڈ اینجل تو اس کو بتاتا ہے ڈاکٹر فاسٹس کو کہ آپ بلیک میجک مت سیکھو، لیکن جو بیڈ اینجل ہے وہ اس کو انکریج کرتا ہے ڈاکٹر فاسٹس کو کہ نہیں، آپ بلیک میجک سیکھو، آپ نے اتنا کچھ سیکھے تو آپ کو بلیک میجک بھی سیکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بیڈ اینجل کی باتوں میں آ کے وہ بلیک میجک سیکھنے لگتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے بکس وہ لیتا ہے، ویلڈس سے اور کارنیلیس سے بہت زیادہ بکس بھی وہ لیتا ہے، اور انہی بکس کو دن رات وہ پڑھتا ہے، اور بھی زیادہ سے زیادہ وہ میجک سیکھتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی نالج سے کبھی سیٹسفائی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس وہ بہت حد سے زیادہ سیکھے، پڑھے، حد سے زیادہ چیزوں کو عمل میں لائے۔ تو اسی لیے وہ دن رات بکس کو پڑھ کے بلیک میجک سیکھتا رہتا ہے۔ جب وہ بلیک میجک سیکھ رہا ہوتا ہے تو اسی بلیک میجک کو یوز کر کے وہ ایک شیطان کو بلاتا ہے،
جس کا نام ہوتا ہے میفیسٹوفلس، اور اس پہ حکم چلاتا ہے کہ تم میرا یہ کام کرو وہ کام کرو. لیکن جو میفیسٹوفلس ہے وہ صرف اور صرف لوسیفر کی بات کو مانتا ہے، صرف اسی کی بات پہ عمل کرتا ہے. تو میفیسٹوفلس اس کو منع کر دیتا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں، میرا ایک کنگ ہے جو شیطانوں کا بھی شیطان ہے، میں صرف اسی کی بات کو ہی مانتا ہوں، اسی کے آرڈر کو فالو کرتا ہوں. تو پھر اگر آپ کو کوئی بھی مجھ سے کام کروانا ہے تو آپ کو پہلے ایک ایگریمنٹ سائن کرنی پڑے گی. تو پھر یہ سن کے ڈاکٹر فاسٹس خوش ہو جاتا ہے اور وہ ایک ایگریمنٹ آفر کرتا ہے میفیسٹوفلس سے بھی جو بڑا شیطان ہے لوسیفر، اس کو یہ ایگریمنٹ آفر کرتا ہے. اب وہ ایگریمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر فاسٹس چاہتا ہے کہ 24 سال کے لیے وہ اپنی لائف کو سیکریفائز کرے، 24 سال انجوائے کرے، اور 24 سال کے بعد وہ اپنی لائف کو لوسیفر کو دے دے. مطلب وہ اپنی لائف کو بیچنا چاہتا تھا صرف اور صرف 24 سال انجوائمنٹ کی خاطر. تو جب وہ یہ ایگریمنٹ سائن کر رہا تھا تب دوبارہ گڈ اینجل اور بیڈ اینجلز آتے ہیں، لیکن ڈاکٹر فاسٹس گڈ اینجل کی بات کو نہیں مانتا ہے بلکہ بیڈ اینجل کی بات کو سنتا ہے اور اس ایگریمنٹ پہ سائن کر دیتا ہے. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر فاسٹس ہے 24 سال تک جتنا چاہے جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے، انجوائے کر سکتا ہے، لیکن 24 سال کے بعد اس کو ہیل میں لے کے جائیں گے، مطلب جہنم میں لے کے جائیں گے. تو پھر ہم نے دیکھ لیا کہ ڈاکٹر فاسٹس نے ایگریمنٹ سائن کر لیا صرف اور صرف انجوائمنٹ کی خاطر. اب یہ تھا کہ ایگریمنٹ تو اس نے سائن کر لیا، اب اس کے پاس زندگی صرف 24 ایئرس کی تھی جس میں وہ بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے اور اس کی پوری پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. پہلے وہ ایک اسکالر تھا، ایک اچھا خاصا اس کا پرسنالٹی تھا، وہ ایک فلاسفر تھا، لیکن وہ اس بلیک میجک کی خاطر بہت سی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی یہاں پہ جا کے غائب ہو جاتے ہیں، کبھی وہاں جا کے غائب ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں وہ کرنے لگ جاتا ہے. پھر ایک اولڈ مین آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے، تم اپنا ایگریمنٹ واپس لے لو، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا ہے. پھر جب لاسٹ ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کا ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہوتا ہے، 24 سال ختم ہو رہے ہوتے ہیں، تب اسے احساس ہوتا ہے، اور تب اس کے احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ 24 سال جیسے ہی ختم ہو جاتے ہیں تو ایک شیطان آ جاتا ہے اور اس کو لے کے جاتا ہے جہنم میں. یہ جو اسٹوری تھی ڈاکٹر فاسٹس کی، اس سے ہمیں بہت سارے تھیمز اور لیسنس ملتے ہیں. پہلا تھیم تو یہ ہے گڈ اینڈ بیڈ اینجل، مطلب ہر انسان کی زندگی میں گڈ اور بیڈ اینجل آتے ہیں. کبھی کبھی انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، وہ ایک ڈیلیما میں ہوتا ہے کہ کیا اس کے لیے صحیح ہے، کیا اس کے لیے غلط ہے. لیکن اگر کہیں پہ ہمیں اچھائی کا پتہ چل جائے تو ہمیں اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. ڈاکٹر فاسٹس کو بھی گڈ اینجل کی بات مان لینی چاہیے تھی، لیکن اس نے نہیں مانا بلکہ بیڈ اینجل کو سنا. اور دوسرا ہے کیوریوسٹی فار لرننگ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. نالج ہونی چاہیے لیکن ایک حد تک، زیادہ آپ نالج کے پیچھے اپنے آپ کو خوار نہ کرو. کیونکہ نالج ہوتا ہے یا کیوریوسٹی ہوتا ہے لرننگ کا، وہ ایک حد تک ہو تو انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. لیکن اگر انسان میں لالچ آ جاتا ہے نالج کا تو پھر وہ برائی کی طرف چل پڑتا ہے، جو اس کو گاڈ کے ساتھ ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے. اسی طرح بلیک میجک کا بھی ایک بہت ہی بیسٹ ایگزامپل ہے اس پلے میں، کہ بلیک میجک جو انسان سیکھتا ہے یا جو انسان بلیک میجک کرتا ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. مطلب اس کو رزلٹ میں صرف اور صرف ہیل یا جہنم ہی مل سکتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ بلیک میجک یا اس طرح کی چیزوں سے دور رہے. نالج حاصل کرو، ڈفرینٹ چیزیں سیکھو، ڈفرینٹ جگہوں کو ایکسپلور کرو، ٹریولنگ کرو، بہت کچھ سیکھو. بہت زیادہ نالج حاصل کرنے کے طریقے ہیں، لیکن جو غلط طریقہ ہے اس کو کبھی بھی مت اپناؤ. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت زیادہ یہاں پہ تھیمز مل جاتے ہیں کہ انسان کو لالچی نہیں ہونا چاہیے. لالچ صرف پیسے کے معاملے میں نہیں ہوتا ہے بلکہ نالج کے معاملے میں بھی ہوتا ہے. تو انسان کو نالج کے معاملے میں بھی کبھی لالچی نہیں بننا ہے بلکہ گریڈ نہیں دکھانا ہے. ٹھیک ہے، تو تھینک یو سو مچ.